تاریخ کی کتابوں میں کچھ کہانیاں جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی حکمران کی بات کریں گے جس کے نام اور کارناموں کو وقت کی دھول میں دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اور یہ کوئی بھول چوک نہیں تھی، نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسی طاقتور شخصیت کو تاریخ کے پنوں سے نوچ پھینکنے کی کوشش جس کا وجود ہی اس دور کے اصولوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ ایسا کیا تھا اس میں؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ خطرناک حد تک قابل تھی، جی ہاں، اتنی قابل کہ اس کے دشمن جانتے تھے کہ اگر اس کی کہانی زندہ رہی تو دنیا کا نظام ہی بدل جائے گا۔ دیکھیں، سلطنتیں چھوٹی موٹی غلطیوں سے نہیں ڈرتی، نہیں، وہ کانپتی ہیں تو نڈر باصلاحیت رہنماؤں سے۔ اور تاریخ نے بالکل ایسے ہی ایک حکمران کو بلانے کی پوری کوشش کی۔ تو آخر کون تھی وہ حکمران جس کا نام تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا گیا؟ اس کا نام تھا رضیہ سلطان۔ اچھا، تو رضیہ کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ 13ویں صدی کا ہندوستان۔ سوچیں، ایک ایسا دور جب سلطنتیں تاش کے پتوں کی طرح بن اور بکھر رہی تھیں۔ یہ کوئی عام دور نہیں تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ ایک طرف سے منگول سلطنت کی یلغار کا خوف اور دوسری طرف دہلی سلطنت اندر ہی اندر سازشوں کی دیمک سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ ایسے میں سلطنت کو کسی نجات دہندہ کا انتظار تھا۔ اور اسی ماحول میں سلطان التمش نے کچھ ایسا کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹی رضیہ میں وہ چنگاری دیکھی۔ سوچیں، جس دور میں شہزادیوں کو کڑھائی سکھائی جاتی تھی، رضیہ اپنے والد کے ساتھ دربار میں بیٹھ کر سیاست، سفارتکاری اور جنگ کے داؤ پیچ سیکھ رہی تھی۔ اور پھر سلطان نے وہ فیصلہ کیا جس نے سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جی، ایک عورت کو، تخت کا وارث۔ لیکن کیا دربار کے امیروں نے یہ فیصلہ مانا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے سلطان کے حکم کی دھجیاں اڑا دیں اور رضیہ کے بھائی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو نکلنا تھا، بدعنوانی، کمزوری اور سلطنت ڈوبنے لگی۔ مگر رضیہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے جیسے ہی موقع ملا، اس نے سب کو دکھا دیا کہ اصل حکمرانی ہوتی کیا ہے۔ اس نے تو حکمران کی تعریف ہی بدل دی۔ فرق تو دن اور رات جیسا تھا۔ ایک طرف اس کے بھائی کا دور تھا جہاں صرف کرپشن اور لا قانونیت تھی، اور دوسری طرف تھی رضیہ جس نے عوام کی طاقت سے تخت حاصل کیا اور دربار کو قابلیت کی بنیاد پر چلایا۔ اس نے دکھا دیا کہ اصل حکمران کون ہوتا ہے۔ اور وہ صرف نام کی حکمران نہیں بنی، اس نے خود کو مکمل طور پر ایک سلطان کے روپ میں ڈھال لیا۔ اس نے سلطانہ کہلوانے سے انکار کر دیا، شاہی لباس پہنا، زرہ بختر پہنی اور میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہوئی۔ یہاں تک کہ دربار میں بھی بغیر پردے کے آتی تھی۔ یہ صرف لباس بدلنا نہیں تھا، یہ ایک کھلا اعلان تھا کہ وہ کسی بھی مرد حکمران کے برابر ہے۔ اس کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ طاقت کا تعلق مرد یا عورت ہونے سے نہیں، قابلیت سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سچ تھا جسے اس کا دور ہضم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ تو اصول ہے نا کہ جب بھی کوئی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ جن کا اس بگڑے ہوئے سسٹم سے فائدہ ہوتا ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ رضیہ کی اصلاحات نے بھی اس کے لیے بہت بڑے دشمن پیدا کر دیے۔ اور یہ دشمن کون تھے؟ یہ تھے چہلگانی، یعنی 40 طاقتور ترک امیروں کا گروہ۔ ان کا ماننا تھا کہ حکومت کرنا تو ان کا پیدائشی حق ہے۔ تو جب رضیہ نے قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے دیے تو ان کی طاقت کو سیدھا خطرہ محسوس ہوا۔ بس انہوں نے ٹھان لیا کہ رضیہ کو ہٹانا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس رضیہ نے اپنی حکمت عملی سے منگولوں جیسے خطرناک دشمن کو سرحدوں سے دور رکھا، وہ اپنے ہی دربار میں اپنے ہی لوگوں کے بیچ پلنے والی سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اصل دشمن باہر نہیں، اندر ہی تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، امیروں کی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ کہانی ہے دھوکے اور غداری کی۔ پھر تو واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ پہلے تو صوبائی گورنروں نے بغاوت کا علم بلند کیا، پھر ایک جنگی مہم کے دوران اس کے اپنے ہی اتحادیوں نے دھوکہ دیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ وہاں سے نکلنے کے لیے اس نے ایک حکمت عملی کے تحت اپنے ہی ایک قید کرنے والے سے شادی کر لی تاکہ فوج اکٹھی کر سکے۔ لیکن 1240 میں دہلی پر دوبارہ قبضہ کرنے کی آخری جنگ میں اسے شکست ہو گئی اور وہیں اس کی کہانی کا اختتام ہو گیا۔ لیکن رضیہ کی موت کے ساتھ اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی اصل لڑائی تو اس کی موت کے بعد شروع ہوئی، اس کی میراث کی لڑائی۔ اس کے دشمنوں نے تاریخ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے لکھوایا، دیکھو، اس کا انجام یہی ثابت کرتا ہے نا کہ عورتیں حکومت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ جھوٹ تھا جسے صدیوں تک سچ بنا کر پیش کیا گیا۔ مگر ثبوت کیا کہتے ہیں؟
तारीख का बयानिया तो इसे एक नाकामी करार देता है, लेकिन सबूत बताते हैं कि इसने इंतजामी ढांचे को मजबूत किया। तारीख उसे एक इंतबा कहती है, लेकिन सच ये है कि उसने मंगोलों जैसे बैरूनी हमलों को रोका। उसने अशराफिया की करप्शन को चैलेंज किया। इसने सल्तनत को कमजोर नहीं, मजबूत किया था। फिर वो हारी क्यों? इसकी वजह नाअहली हरगिज नहीं थी। इसका सवाल तो उन ताकतवर अमीरों की वजह से हुआ जो एक काबिल औरत की हुक्मरानी से डर गए थे। उसे शिकस्त मैदान जंग में नहीं, दरबार की सियासत में मिली। और यही तारीख का वो दोहरा मैार सामने आता है जो हम आज भी देखते हैं। जब कोई मर्द नाकाम होता है तो कहा जाता है किस्मत खराब थी, लेकिन जब कोई औरत नाकाम होती है तो उसे नाअहल का ठप्पा लगा दिया जाता है। और यही सोच हमें आज के आखिरी सवाल पर ला खड़ा करती है। जरा सोचिए, क्या होता अगर इस दौर की ताकत इंसाफ से इतना ना डरती जितना वो एक औरत से डरती थी? हमारी तारीख और शायद हमारा आज भी कितना मुख्तलिफ होता।